خبریں میں خوش آمدید، میرے ساتھ ہیں عارف حمید بٹی صاحب، شہزاد بٹ صاحب اور میں ہوں سعید قاضی، اور ہمیں بھی تھوڑی دیر میں جوائن شاید کر چکے ہوں گے اعتزاز احسن صاحب۔ کچھ خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے خبر جو آج کل ناگہانی خبر بھی آ جاتی ہے یا یوں سمجھ لیں اچانک آ جاتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی جو دیگر لیڈروں نے کی ہے، انہوں نے البتہ یہ کہا کہ وہ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب یہ پری میچور ہے یہ کہنا کہ کوئی پیغام لے کے جائیں گے یا ویسے ملیں گے یا کیا کہانی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 2024 کو الیکشن ہوگا، تو اس میں دیکھیں گے کیا قانون میں کتنی گنجائش ہے۔ اس کے ساتھ وکلاء بھی ایک تحریک پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور اب بٹے ہوئے ہیں ہر چند کے، لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب کی خاصی ان روڈز ہیں وکلاء کمیونٹی میں بھی، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو۔ اور پی ٹی آئی چھوڑنے والے بھی تذبذب کا شکار ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کہاں جائیں، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو مطالبے ہیں وہ مزید کون سے ٹیکس لگیں گے، اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے یا جلد ہی ہمارا ڈیل بھی ہو جائے گی۔ بٹی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو چکے اور وہ اب خان صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ان کی رہائی کا پیٹرن ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے نہ پارٹی بدلنے کی بات کی ہے، نہ سیاست سے توبہ طائب ہوئے ہیں، خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی طرف یہ جا رہے ہیں یا لے جایا جا رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اظہار رائے کی بہت زیادہ آزادی ہے۔ اگر آپ حقائق پر مبنی کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ آپ کو اغوا کیا جائے گا، نہ گرفتار کیا جائے گا، نہ معلوم لاش ملے گی، نہ ملک بدر کیا جائے گا، کیونکہ قائد اعظم نے یہی پاکستان بنایا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی پرائم چیزیں ہیں، ان کو 4 لوگ ملے 2 دن میں، اس کے بعد 2 لوگ ملے۔ وہ ملاقات کیا ہوئی، وہ بڑے لوگوں کے درمیان ہے، ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے ایک کہا میں 1 مہینہ تنہائی میں رہا۔ ہاں جی میں آج کسی سوال کا جواب تو اسی میں کافی جواب مل گیا۔ آپ کو پتا ہوگا شیری مزاری صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی، صرف چند منٹ کی یا 1.5 منٹ کی۔ انہوں نے کہا تھا جیل میں میری بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی، میرے وطن عزیز کی جیل میں ایک خاتون جو عورت بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، جیل میں ان کو جس جگہ رکھا گیا 2x2 کا سیل تھا، موبائل تو ویڈیو تو کیا، وہاں چڑیا بھی، سورج کی روشنی بھی اپنی مرضی سے کسی کی مرضی سے آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میرا خاوند مر گیا 5 ماہ پہلے، میرے بچے اور بزرگ ماں ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتا چل جانا چاہیے شاہ محمود قریشی نے کیسے کیا۔ اچھا بٹی صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے۔ تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے قاضی صاحب 30 سیکنڈ اگر آپ مناسب ہوں گے، مجھے پتا ہے اعتزاز احسن صاحب ہمارے آئیڈیل ہیں۔ جی جو تحریک انصاف اب چھوڑ رہا ہے، عوام اس کو چھوڑ رہی ہے، عوام اس کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ خبر آپ 3-4 جگہ سے کاؤنٹر چیک کریں۔ ٹھیک کہ جو تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، عوام اس کو چھوڑ رہی ہے۔ احسن صاحب انتظار کرنے کا بہت شکریہ۔ بٹی صاحب ہمارے ساتھ لندن سے ہیں۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب شاید ملنے گئے ہیں، کوئی میسج لے کے گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ میڈیا سے مزید انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں لیا انہوں نے۔ آئی ڈونٹ نو، ایک تو یہ بھی اس پہ بھی یعنی ہم بات ہو سکے گی، مگر وکلاء کے اندر بھی ایک بے چینی ہے الیکشن کی ڈیلے میں اس سرکار سے۔ اس سے پہلے بھی تحریکیں بنی ہیں، وکلاء نے بڑی ایک لڑائی اور سٹرگل کی ہے رول آف لاء کے لیے۔ تو آپ آنے والے دن اس ضمن میں اور ان حالات میں کیسے دیکھ رہے ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب؟ قاضی صاحب، یہ تو توقع ہی نہیں تھی کہ آئین کو مسخ کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ کو بے وقار کرنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح یہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے بلا خوف اور پورا چیلنج کر کے، جو یہ رانا ثناء اللہ یا ان کے دیگر ساتھی جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ کچھ کہتے ہیں جی ان کو کوئی حوصلہ
کسی اور کی طرف سے ہے. میں تو ان کو توقع نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی کہ یہ اس طرح خود اپنے تئیں یہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ جی آئین کا کچھ بھی ہو ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. 90 دن کا چاہے حکم ہو ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. اب یہ کہتے ہیں اگلا الیکشن جو اکتوبر کے 6 یا 8 اکتوبر کا انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے ان کے چیف الیکشن کمشنر نے, تو وہ بھی اب آگے 2-4 مہینے تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے اور یہ بھی خواجہ آصف بھی کہتا ہے, ثناء اللہ بھی کہتا ہے کہ 2-4 دن 6 دن کیا 2-4 مہینے 6 مہینے بھی آگے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اسحاق ڈار نے بھی یہی کہا. اب یہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ انکریجمنٹ مل گئی ہے کہ ایک دفعہ ہم آئین کو تار کر بیٹھے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں, اور صوبوں میں اس وقت بالکل انلیگل غیر آئینی غیر قانونی حکمرانی ہے, جس کی حکمرانی کا ایک پایا جو خرچ ہو رہا ہے پنجاب کا, ایک پائی وہ ان نگرانوں سے ہی وصول کرنی چاہیے. جب سے یہ 90 دن گزر گئے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. کسی کو کوئی ضمیر نہیں ہے آواز دیتا کہ بھائی میں کیوں بیٹھ گیا ہوں, میرا مینڈیٹ کیا ہے, مجھے کس نے الیکٹ کیا ہے. یہاں تو الیکٹڈ چیف منسٹر بیٹھنا چاہیے, میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اب کہتے ہیں کہ جی ان کو کہو کہ یار 90 دن الیکشن کے 90 دن میں الیکشن کرانا ان کا تقاضا ہے. وہ آگے سے کہے گا آپ کو بڑا سینیکل ہو کے بڑا ہنس کے, وہ یار بات سنو 90 دنوں میں ہو گیا الیکشن, کرا لیا آپ نے الیکشن 90 دنوں میں کرا لیا آپ نے الیکشن. آپ اس کو کہتے ہو بھائی وہ نہیں ہوئے پر آئندہ تو ہو جانے چاہیے, اب جلد ہونا چاہیے. یو کین وہ کہتا ہے نہیں پھر اگلے الیکشن بھی کیا ضرورت ہے, کیوں ٹائم پہ ہو, جب تک مقاصد ہمارے پورے نہیں ہوں گے کیوں ٹائم پہ ہو. مقاصد کیا ہے وہ مریم بی بی بتاتی رہی ہے بہت دفعہ, اور رانا ثناء اللہ بھی, کہ اس فتنے کو ختم کر دو, تباہ کر دو, بے وقار کر دو, ذلیل کر دو, جیل میں ڈال دو, قیدی کر دو, اور پھر ہمیں یا ختم ہی کر دو, پھر ہمیں دیکھو ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہے. اب یہ جب ہو تو یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں نے ایک قتل تو کیا ہے صوبائی الیکشن نہ کرا کے, اب مجھے دوسرے قتل کی بھی اجازت ہے, اگر کیونکہ میں نے ایک کیا ہے اور مجھے کچھ نہیں کہا گیا تو اب دوسرا قتل بھی میں کر سکتا ہوں, دوسری وائلیشن بھی کر سکتا ہوں. یہ اس قسم کے تو حکمران کبھی سوچ میں بھی نہیں تھے کہ یہ آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 9/11 کا جو ہوا کہ 20 لڑکے عربی مختلف ممالک سے وہ 1 سال ٹریننگ لیتے رہے سیمولیٹر سے کہ جہاز کتنا اڑانا ہے, اور پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا جہاز, اور جہاز ایک نشانہ لگایا ایک ٹاور پہ, دوسرا نشانہ لگایا دوسرے ٹاور پہ, تیسرا نشانہ لگایا پینٹاگون پہ. ایکسپرٹ کریک پائلٹ کی طرح, فائٹر پائلٹ کی طرح وہ جہازوں کو جمبو جیٹ کو لے کے جا کے انہوں نے مارا. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کیا 2-4 مہینے آگے ہو جائے حکومت اور الیکشن تو کیا بات ہے. کس طرح کا وہ جو ڈار ہے اسحاق ڈار میں کیا الیکشن ہے, کیا الیکشن, کیوں الیکشن کرتے ہو. اور بھائی الیکشن تو تمہاری حکومت کی اور حکمرانی کی اس ریاست میں اس ملک میں بنیادی الیکشن ہے. پر کمال ہو رہا ہے اس طرح تو میں کہتا ہوں کبھی کھلواڑ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوا. یہ تو پتہ نہیں منکی نٹ ریپبلک بنا دیا انہوں نے, منکی ریپبلک. اچھا بٹی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ بٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بٹی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے اعتزاز صاحب سے, پھر میں سوال کرتا ہوں, آپ فرمائیے. اعتزاز صاحب تمام پاکستان کے آئینی ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا لازم ہے, لازم, کوئی بھی صاحب نہیں تھے. لیکن بدقسمتی کے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نے دیا, اس کو پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں مانتا, وزیر داخلہ نے دھمکیاں دی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ میں الیکشن کرائیں گے.
تو ایسے میں تو لگتا ہے ملک بے آئین ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کو جان بوجھ کے بے توقیر کیا جا رہا ہے، ان کی حکم تولید کی جا رہی ہے. تو جس ملک میں انصاف نہ ہو اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے یہ سپریم کورٹ میں بھی ذرا مجھے کوئی یہ بات ایسی نہیں لگی کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جماعتیں ایک ہی ڈیٹ پہ اگری کر جائیں تو ہم سہولت کاری کر دیں گے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے آپ اس ڈیٹ پہ، اور یہ عدالت میں نہیں فیصلہ ہو، یہ آپ کا فیصلہ سیاست ہے. بھائی یہ فیصلہ ہونا ہی عدالت میں ہے. عدالت کے سامنے سب مجبور ہوں گے، سب کے ہاتھ بندے ہونے چاہیے عدالت کے سامنے، سب کو لبیک عدالت کو کہنا چاہیے. عدالت کو چیف جسٹس کو اس معاملے میں کہ جی آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپس میں پنچایت کر کے، اب کل پنچایت کر کے ہم فیصلہ کر لیں کہ جی جو عمر کم از کم عمر ہے ایم این اے کے لیے وہ ہم 25 سال نہیں کرتے، اس کو 20 سال کر دیتے ہیں. تو کیا آئین تبدیل ہو جائے گا اس گٹھ چھوڑ سے، اس اتفاق رائے سے؟ کوئی اتفاق رائے کام آئین کے باہر یا پارلیمنٹ کے باہر آئین کو نہیں تبدیل کر سکتا. آئین ہے، تقاضا کرتا ہے جو وہ عدالت فیصلہ دے، پھر فیصلہ دے. وہ اگر جسمے کرتے ہیں یہ ان کو پکڑ ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں کہ یہ معاملے آپ سمجھتے ہیں دفن کر دیا آپ نے، یہ بیریڈ الائیو ہے، یہ زندہ درگور ہے. یہ معاملے یہ زندہ ہے، درگور ہے، یہ قبروں سے نکل کے آپ کے پیچھا کریں گے. یہ دن آئے گا. وہ کرامویل کو انہوں نے قبر سے نکال کے ٹانگ دیا تھا. یہ ختم نہیں ہونے والے معاملے کہ آج کے بعد یہ ختم ہو گیا جی ہم نے آئین کو توڑ لیا اور ہم نے حکومت برقرار رکھی دونوں صوبوں میں، خیبر میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور ہم غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان نگرانوں کے جیبوں سے وہ خرچہ نکلے گا جو یہ کر رہے ہیں. حکومت ہم پہ جمائی بھی ہے انہوں نے، میرے پہ آپ پہ انلیگل حکومت اس وقت راج کر رہی ہے. تو اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، پر یہ تاریخ اس پہ بدلہ لے گی. تاریخ اس پہ بالکل ان کا احتساب کرے گی. ایک اور سوال اگر آپ مناسب سمجھیں. جی بٹی صاحب، کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، ایک پارٹی کا رہنما ہے، لیڈر ہے، قائد ہے اور مقبول ترین پارٹی ہے، کیا اس پر بغیر کسی سوچے سمجھے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اس کا نام بھی لینا، اس کی تصویر نہیں چلانی، اس کا کوئی ذکر نہ ہو؟ کیا اس کی آئین اجازت دیتا ہے؟ یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہے کیا؟ بالکل وائلیشن ہے جی، بالکل وائلیشن ہے، 100% وائلیشن ہے. اور یہی چیز سپریم کورٹ نے کئی فیصلوں میں کہہ چکی ہے. اور یہاں تک کہ وہ جو میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ 1993 میں، وہاں سے آپ شروع کریں، وہ اسی قسم کے رائٹس تھے. وہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، پر وہ اس میں ساری سب انوالوڈ ہے، سارے رائٹس باقی تھی. اور وہ یہ تو بالکل 100% وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور اس میں پر یہ میں کہہ رہا ہوں بے دھڑک کریں آپ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو یہ تو خود ایسے پتہ نہیں آپ اس زوم پہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. پر تاریخ نہیں چھوڑتی، تاریخ پہنچ جاتی ہے. اعتزاز احسن صاحب، آپ کے بارے میں آج کل چل رہا ہے کہ آپ بلاول ہاؤس گئے، آپ کو وہاں روک لیا گیا، پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں. یہ آڈیو اور عجیب قسم کی جو گفتگو ہے یہ کون لوگ پھیلا رہے ہیں آپ کے متعلق آج کل؟ اور دوسرا، آپ کا آخری دفعہ رابطہ جو ہے بلاول صاحب یا زرداری صاحب سے کب ہوا تھا؟ اچھا، بلاول صاحب سے تو کوئی میرا خیال ہے ایکسچینج آف میسیجز میرے اور ان کے ہوئے ہیں کوئی 2 ہفتے پہلے.
आसिफ साहब से ज़रा देर हुई है, कुछ 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो बिजी है बड़े। और बिलावल से तो चेयरमैन बिलावल से तो 2 हफ्ते पहले मेरा हुआ है कि बिल्कुल बातचीत भी हुई है। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो 2 असाब से तो मैंने देखा, मुझे फॉरवर्ड हुआ है, जिनकी जानिब से ये कहा गया है, एक इफ्तिखार काज़मी साहब है और एक सईद चौधरी साहब जो पहले पाकिस्तान में होते थे। दोनों के मैं वीलॉग देखता कभी कभी, हर वक्त रेगुलरली, बड़े शाइस्ता, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी तहकीक करके हुए बात करते थे। मेरे इस मामले में पता नहीं इनको क्या है कि देखो भट्टी साहब, काजी साहब, वहाँ अगर आप बिलावल देख तो इस वक्त भी और सारी रात कम से कम 10-12 कैमरे वाले गेट पे रहते हैं। गेट पे वो उनकी ड्यूटी गेट पे है, बिलावल हाउस के गेट पे। जब सरदारी साहब यहाँ आए हुए हैं लाहौर, कि रात को अगर कोई 1 बजे मौलाना फजल रहमान वहाँ चला जाए उस हाउस में, तो उसका गेट पे 2 मिनट भी रोकेंगे, तस्वीर लेनी है गाड़ी के अंदर आते। अब मुझे कहते हैं 10-15 रुपये रखा उन्होंने। अब मुझे ये बताओ कि वहाँ कोई विजुअल इनके पास एविडेंस है, जब तक गया तो कोई वीडियो वहाँ कैमरे में छोड़ते, मेरा इंटरव्यू करना शुरू हो जाते। वो तो माइक्रोफोन मेरे मुंह में दबा घुसा रहे होते कि बोलो बोलो बोलो, और कैमरे मेरी आंखों में फाड़ रहे होते। ये कोई वीडियो नहीं, कोई मतलब है, इन्होंने सईद चौधरी साहब ने भी और काजी साहब ने भी, जो बड़े शाइस्ता और बड़े तजर्बाकार और जीतक मैं समझता, मैं उनकी दिलचस्पी से वीलॉग देखता था। पर ये उन्होंने बगैर जिसने बात की है, इन्होंने पेश किया है एज ए फैक्ट कि ये वाकईतन हुआ है। भाई वाकईतन हुआ है, ये तो ऐसा मामला है, आप बिलावल हाउस के गेट के बाद 5 मिनट भी आपको रोक ले तो कैमरों ने वो कैमरे वही लगे हुए, परमानेंट लगे हुए हैं, फोटोग्राफर वही सो रहे हैं रात और दिन। इत्तेजाज साहब, मैं एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आप दानिश्वर भी हैं, साहिब किताब भी हैं, ची गुवेरा को भी आप कोट करते हैं। बहस है दुनिया में कि लिबरल डेमोक्रेसी का चेहलम का वक्त आ गया है, इट इज़ टोटल फेलियर जो है इसका हर जगह पे हम देख रहे हैं, अमेरिका हो और हो हर जगह पे, जो ये एक जिसे हम कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी कहते हैं। अब इसका हमें फातिहा शरीफ पढ़ देना चाहिए और रिलेट कर देना चाहिए जमहूरियत को, जो जमहूर का लफ्ज़ है। बाकी ये ऊपर तो इन्होंने आइन का भी तिया पांचा कर दिया और जमहूरियत के जो ख्वाब थे वो भी शैटर हो चुके हैं। डू यू एग्री एंड टेक एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द इवेंट्स? एक लिहाज तो सही है इस बात, लेकिन ये मैं हक में इसको सच्चाई नहीं समझ। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ये है कि जमहूरियत के लिबास में जमहूरी वो लोग जो जमहूरियत का लड़ाई से फैलाते हैं, वही अब इसका गला घूट, वही सारे गला मिल के ढूंढ रहे हैं, जो जमहूरियत की दावा की बात नहीं करते। और वो देवे इस्तबदाद जमहूरी सभा में पाए को, बिल्कुल ये दुरुस्त है, लेकिन इससे जमहूरियत को नुकसान तो कुछ होता है की साथ को, लेकिन ये जमहूरियत और इंसान के अंदर जो जमहूर का जज्बा है और ख्वाहिश है, आदर्श है, वो नहीं मरती, वो नहीं खत्म होती। इत्तेजाज साहब, हमेशा इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू स्टॉप यू वाइल, क्योंकि हमारे लिए गनीमत है, अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत ज़िंदगी दे और हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, मगर ब्रेक वक्त आपके सामने खड़ा हो जाता है और खूबसूरत को भी ब्रेक लगानी पड़ती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ और ख़बरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एतजाज़ अहसन साहब की यानी गुफ्तगू से पहले जो हम बात कर रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, और जितनी मुख्तसर गुफ्तगू की, और उन्होंने ना तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो वहाँ रिलीज़ नहीं की, सिवाय इसके कि मैं खान साहब से
ملنے جا رہا ہوں. تو اب ان حالات میں جو اس سے پہلے کسی لیڈر کو یہ کہنا نصیب نہیں ہوا یا اس کو اجازت نہیں تھی شاید کہ میں خان صاحب سے ملنے جا رہا ہوں, تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو بہت کچھ دیکھتا ہوں. ہر منظر کا پس منظر ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے, رول آف لا ہے, آئین کی حکمرانی ہے, انسانی حقوق کی قدر کی جاتی ہے, ہیومن رائٹس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ہر آدمی کو آزادی ہے. انہوں نے مختصر اور بے بس پریس کانفرنس کی. ان کی ملاقات 2 روز قبل سیٹرڈے کو ہونے والی ملاقات کا نتیجہ ہے. انہوں نے جس سے ملنے جانا تھا ان کا پورا نام بھی نہیں لیا. اب کوشش کی جا رہی ہے, یہ سب سے زیادہ لمبا جیل رہے ہیں عرصہ, محترم شاہ محمود قریشی صاحب بھی چکے میرے بعد ہے. کیا پاکستان جو ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے عوام کی نظر میں, اس کے 3-4 حصے بنائے جائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ شرمندہ ہو گیا. اور ایک آدمی جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے وہ تھوڑا سا سائیکو ہو گیا ہے, اور انہوں نے جا کر ڈاکٹر کو دکھایا ہے. وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے, میں نام نہیں لیتا, مجھے نہیں پتا, میں جینڈر نہیں پہچان سکا. تو یاد رکھیں اس وقت پاکستان میں تاریخ کی جب سے پاکستان بنا ہے, آزادی رائے, انسانی حقوق, عدالتوں کا احترام, آئین پر منوعن چلنے کا دور ہے. اگر میرا یار قاضی سعید کہتا ہے اگر یہ دورہ رہا تو پھر میرا قاضی سعید کیا کہتا ہے, اوور ٹو شہزاد حسین بٹ. شہزاد بٹ صاحب آپ کے پاس ایک خبر ہے کوئی نیب کے حوالے سے, وہ ذرا ہمیں بتائیں وہ کیا ہے, اور وہ جو کچھ کیسز اور آر ان دی آفنگ. قاضی صاحب نیب کے آفس کی آج میں نے تھوڑی سی ذرا دیکھا تھا کہ کیا وہاں چل رہا ہے, تو جب میں نے نیب آفس کو چیک کیا ہے تو وہاں پر بہت گرما گرمی چل رہی ہے. نیب نے خاص طور پر جو شکنجہ کسا ہے وہ فرح خان اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو جو انہوں نے طلب کیا ہے, اس میں انہوں نے 117 بینک اکاؤنٹس کے کاغذات ہمیں دکھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4 فارن بینک اکاؤنٹس بھی دکھائے, 4.5 ارب روپے کی مبینہ ٹرانزیکشن کا انکشاف بھی نیب کہہ رہی ہے. یعنی مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں پائی گئی ہیں دونوں میاں بیوی کی. اچھا, دبئی میں بھی ایک لگژری فلیٹ ہے, اسی طرح ایک لاہور میں ہے, 8 جائیدادیں ڈیفنس لاہور میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 19 گاڑیاں, اور ایک لمبی تفصیل, میں مطلب 10 منٹ کی تفصیل جو انہوں نے ہمیں بتائی. یہ کروڑوں کا کام نہیں, یہ اربوں کا کام ہے. اچھا, اب جو ہم نے وہاں پر سمیل کیا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ میں عثمان بزدار جو کام کر رہے تھے, جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی تھی, یہ ایک پوری چین آف کمانڈ جو ہے, اب یہ جو زبانی باتیں تھی وہ پیپرز پہ لے آئے ہیں. اس میں عثمان بزدار سے شروع کرتے ہیں اور اس کو احسن جمیل گجر اور فرح خان سے لے کر آگے چلتے ہیں, اور یہ ڈاکومنٹ ساتھ دیتے ہیں. اب یہ آنے والے دنوں میں ہے, میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ عثمان بزدار کو عنقریب پابند سلاسل کریں گے, اور فرح خان اور احسن جمیل گجر کو باہر سے بلا کر بھی یہ تفتیش کریں گے. اور اس کا آگے تانا بانا پھر یہ کہاں جوڑتے ہیں یہ تو پھر بات کی بات ہے, لیکن ابتدائی تفتیش مکمل ہو گئی آج. بھٹی صاحب میں اسی حوالے سے سوال کرتا ہوں, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک کس طریقے سے ایک شفاف احتساب کا آغاز پاکستان میں, وہی نیب جس کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا تھا, وہی نیب جس کے خلاف نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شرفاء کی پگڑیاں مت اچھالو, اور وہی نیب جس نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا شہباز شریف صاحب پر, کیا ہے وہ 16-25 ارب کا. تو آج کم از کم خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے کوئی سیدھا کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ فخر تو کر رہے ہوں گے ملک سے باہر بیٹھ کر. بھٹی صاحب. قاری صاحب میں بھی اس کیس سے تھوڑا سا ان ٹچ ہوں. میں شہزاد بٹ صاحب کی طرح باخبر تو نہیں. تو دیکھیں خدا کا شکر کر بھائی جس نے یہ گائے بنائی. گائے جس کو کہتے ہیں پاکستان میں قانون کو جیسے مرضی چلا لو. اسی نیب کے بارے میں وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی لوگ کہتے تھے پاکستان اور نیب اکٹھا نہیں چل سکتا, پاکستان اور نیب اکٹھا نہیں چل سکتا. یہ میں نہیں کہتا, اور سینکڑوں بیانات ہے.
شاہد حقان عباسی صاحب نے جو کہا، دیکھیں وہ جو کاغذ میں لائے ہیں، میں آج میرا دل کر رہا ہے میں لکھ دوں قاضی سعید احمد کو میں نے مینار پاکستان تحفے میں دیا، برج خلیفہ تحفے میں دیا، میفیل فلائٹ کراچی کے تحفے میں دیے. کیسا ہے؟ ایک دن ایک آج تک وہ نیب جس میں ایک بندہ 42 سال سے رہ رہا ہے اس کو ثابت نہیں کر سکا. پھڑیاں چھڑ کے اردیاں دے پیچھے دوڑ دیو. عمران بٹ نے جو بات پوری نہیں کی، انہیں تعلق فرا گوگی سے نہیں ہے. فرا گوگی کا دور ایک سیاہ دور تھا، عثمان بزدار کا دور ایک کرپشن زدہ دور تھا. آج بھی میرے پاس 10 چیزیں ہیں لیکن میں جرنلسٹ ہوں، جج یا تھانے دار نہیں. لیکن یہ جس کو قابو کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر لیا. اب کیا منہ کے ابا کی جان لو گے؟ آپ کی طرح جب میں چھوٹا تھا تو میں اسکول میں کوئی زیادہ لائک نہیں تھا. پہلے بچوں میں لوگ کہتے تھے وہ تو شیزے کا بیٹا ہے، تو گامے کا بیٹا ہے، تو شہزاد بڑھتا بیٹا ہے، تیری شکل و دنال ملتی ہے. تو آج کل کہ نیب نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی خوفناک خبر ہے قاضی صاحب کہ وہ ابھی تک نہیں دیتا. آپ فکر نہ کریں اور اس بات کا ذکر نہ کریں کس کی پراپرٹی. یہی محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی. 16.5 ارب کا کیس اوپن اینڈ شٹ، اوپن اینڈ شٹ، اوپن اینڈ شٹ. کہاں گیا وہ؟ دیکھیں جب آپ کرپشن کی بجائے مخالفین کو کچلنا چاہیں تو یاد رکھ لیں عذاب الہی آنے والا ہے. اور کچھ لوگوں پر میں نے کہہ دیا اشارہ تھا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، شروع ہو چکا ہے تاکہ جس کو دکھا رہے ہیں. اللہ کی لاٹھی رسی دراز ہے، لامحدود نہیں ہے. مجھے ادھر ایک اچھی خبر ملی ہے جو بہت مظالم کرا رہی ہے. خاتون، اس بندے کو اٹھا لو، اس کو یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بس اور باقی یہ نئے شہر چھوڑے، ان کا جو مقصد تھا ٹارگٹ تھا وہ پورے کر رہے ہیں. ابھی تک الیکشن تب ہوں گے جب جسے وہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں اسے مائنس کریں گے تو بے شک 25 میں کرائیں، 24 میں کرائیں یا 23 میں کرائیں. فرا گوگی اچھا ان میں مبینہ الزامات ہیں، عثمان گزار پر ہیں، کڑوا سچ ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن نہیں ختم کی جاتی، سیاسی مخالفین کو ختم کیا جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور مجھے یاد ہے چودھری شجاعت حسین صاحب نے جب یہ نیب مارز وجود میں آیا تھا تو یہ پتہ نہیں مونس ہے، یہ مذکر آئی تھی آیا تھا، بہرحال when it came into being تو انہوں نے کہا تھا یہ ایک لانڈری ہے جہاں پر جو ہے وہ گندے کپڑے، یعنی انہوں نے اس کو استعاراتی اور ایک علامتی طور پر استعمال کیا تھا. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو یقیناً کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلے وہ سابق چیف منسٹر ہوں پنجاب کے، کیا بھلا سا نام تھا ان کا، تو ان کا نام بھی بزدار صاحب کا بھولتا جا رہا ہے. لیکن بھٹی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ کچھ خبر آپ نے ملفوف سے انداز میں دی ہے، مگر میں زیادہ اس لیے نہیں پوچھوں گا کیونکہ آج کل پوچھنا اور بتانا کوئی ذرا اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا. مگر حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر لوگ گئے ہیں اور یہ جو ایک ٹکڑیوں میں ایک تقسیم کا ایک ہمیں شکل نظر آ رہی تھی، اب اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ لوگ بڑے متذبذب ہیں، کنفیوزڈ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا ہم کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. اس بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب، کافی لوگ لا تعداد گئے. اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں رہ کون گیا ہے، خبر یہ نہیں ہے کہ چلے کون گیا ہے. 15 جون تک آپ نے بندے گننے ہیں کتنے رہ گئے ہیں اور وہ کس کی مرضی سے رہے ہیں. میں صرف ایک لیڈر کی بات بتاتا ہوں، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں اور میرے بھی پرانے جاننے والے ہیں. صحافی کی تو کوئی سیاسی بات نہیں ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. وہ جب گئے پریس کانفرنس کر کے ادیمان نے اس کو چوما، مبارک دی، انہیں کہا پوت آ گیا ہے، انہیں کہا پوت جس کا نام لینا منع ہے ساڈا ووٹ سے ہو گئی اور ساڈا ووٹ ہو گئی، لو ایسی گل ہو گئی. چلیں بھٹی صاحب ہمیں ایک اور مہمان آپ کو کہیں گے اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس لیڈر کا نام دوں گا. نہیں ابھی ضروری نہیں ہے، نام شام جو ہے وہ نہیں لینا ہم نے. لیکن حضور ہمیں جوائن کیا ہے جو فوریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان صاحب، جنہوں نے بہت شکریہ ملک صاحب، آپ تو میرے شاید گرائیں بھی ہیں. مگر یہ فرمائیے
کہ یہ جو انٹر بینک ڈیل کی اجازت ملی ہے بینکوں کمرشل بینکوں کو، جس کے بعد ایک دم سے 26-27 روپے نیچے آیا، شنید یہ ہے کہ یہ آپ کی ہی یعنی ایک سجیسشن تھی جو مہربانی کر کے ڈار صاحب نے مانی ہے، اور آپ کا وہ جو ایک آفر تھی کہ $1 بلین ا منتھ ہم آپ کو دیتے ہیں، انٹرسٹ بھلے آپ ایڈجسٹ کر کے قیمت کو روپوں میں دے دیں، اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور مجھے کل کسی نے بتایا کہ 2-3 اسکیمیں جو ہیں انڈر کنسیڈریشن ہے، ایمنیسٹی کی بھی پھر بعض گشت سنائی دے رہی ہے، اور اس بات پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اکاؤنٹ کھول لینے دیں، انٹرسٹ اچھا دیں، روپوں میں دے دیں۔ خبر کیا ہے آپ کے پاس، اور اس ڈالر کا عذاب کب ختم ہوگا، کب اس کی قیمت نیچے آئے گی؟ ملک بوستان صاحب۔ یہ ڈالر کے شکنجے سے آزاد ہونے کے لیے پوری دنیا اس وقت اس پنجرے سے نکلنا چاہتی ہے، اور آپ کے سامنے حکومت نے بھی یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، بارٹر ٹریڈ شروع کی ہے ایران افغانستان کے ساتھ، اور چائنا اور رشیا کے ساتھ یوان میں پیمنٹ کا کیا، تو یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ اس شکنجے سے ہم کیسے آزاد ہوں۔ اور آلریڈی انڈیا نے 20 کنٹری کے ساتھ انڈین روپیز میں کرنسی کر ہے، تو یہ سارے 20% جو ہے ڈالر کی والیوم کم ہو گیا ریزرو کا اور اس کی ایل سی کا۔ تو یہ جو میں نے پرپوزل دیا تھا، یہ ترکی آلریڈی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور $120 ارب 2 سال میں اسی اسکیم کے تحت انہوں نے جمع بھی کر لی ہیں۔ تو اس کی گورنمنٹ اس کو لگی پڑی ہے، اپروول جو ہی دے گی تو ہم شروع کر دے۔ اور 98 میں پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت ہم نے یہی اسکیم کے تحت $10 ارب حکومت کو اکٹھے کر کے دیے تھے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا۔ اب بھی انشاءاللہ، اب تو اس وقت صرف $400 ملین رہ گئے تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے 9000 ملین پڑے ہیں گورنمنٹ کے پاس، کوئی ڈیفالٹ کا دور کوئی نشان نہیں، خام پروپیگنڈا اور ڈڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اللہ کا شکر ہے بڑے اوورسیز پاکستانی بڑے بے وطن ہیں، اور جب بھی ہم نے آواز دی انہوں نے لبیک کہا ہے، اور یہ پیچھے میں نے دورہ کیا، ورچوئل میٹنگ کی ہے، سب جو ہے تیار ہیں دینے کے لیے، جو ہی حکومت اپروول کرے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے ریزرو بھی بڑھیں گے، ڈالر کا ریٹ بھی گرے گا، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا، کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں، ہاٹ منی والا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے جو خوف کے مارے ڈالر رکھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کیے ہوئے ہیں، انہیں کیوں نہیں ہم لاتے ایک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیں، 1 ٹائم ایمنیسٹی دینی ہے وہ کر دیں، لوگوں کو انٹرسٹ پہ ذرا بہتر دیں، 11% باہر دے رہے ہیں تو یہاں آپ 4-5% دے دیں، روپوں میں دے دیں۔ اگر بہت سے لوگ پاکستانی بینکوں میں ڈالر لے کے آتے ہیں تو وقتی طور پر تو ہم جس کرائسس میں ریلیف مل سکتا ہے، آپ اس اسکیم کے حق میں ہیں؟ نہیں بالکل ہے، بالکل اپنے لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے، باہر جو لے گئے ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن جو لوگ یہاں رکھ کے بیٹھے ہیں اس امید پہ بھی چلو بھائی ہمیں حکومت کوئی رستہ دے، حکومت نے رستے تو سارے بند کر دیے نا۔ یہ میری پیچھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا کہ ہم نے تو ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگا دی اپنے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ رکا پڑا، آ نہیں رہا ہمارے سسٹم۔ پہلی مثال تو میں ایک سوال کروں گا، پھر بٹی صاحب نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ہاں جی بٹی صاحب، جی بٹی صاحب آخری سوال، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر آپ ادھر لوگ 95% کہتے ہیں ہماری فیملی ادھر عدم تحفظ کا شکار ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں پیسہ بھیجنا چاہیے۔ آپ نے کون سے اوورسیز، میں نے بھی کوئی کم و بیشتر 25 سے 35 لوگوں سے بات کی ہے، جب تک ایسے تک لوگوں کو اوورسیز کو یہ یقین نہ ہو کہ پاکستان میں ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کا پیسہ محفوظ ہے، تو اس کا حکومت کو کوئی بہتر اقدامات کرنے چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بالکل کرنے چاہیے، اور حکومت گارنٹی دیتی ہے باقاعدہ، یہ جو سواپ ارینجمنٹ کہتے ہیں چینل میں اس کو، اور یہ گورنمنٹ پاکستان اور اسٹیٹ سینٹرل بینک اس کا ضامن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی فرض کیا آپ کے $1 لاکھ باہر پڑے ہیں، آپ ملک میں لے کے آتے ہیں، 2 سال کا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال بعد جو ہے ڈالر کا جو بھی ریٹ ہوگا اس کا آپ کو ڈفرنس ملتا ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے ڈالر بھی لے کے تو اپنے ڈالر سلنڈر کرا دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ اگر لوکل اکاؤنٹس کھول جاتے ہیں، ساورن گارنٹی دی جاتی ہے، انٹرسٹ بھلا روپوں میں دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنا ہڈن ڈالر ہے جو باہر بینکوں میں آ سکتا ہے؟ دیکھو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ ہی غلط ہے، کوئی ہڈن نہیں ہے، لوگوں نے لیے ہوئے ہے، اور آج سے 1998 میں آپ کو اکنامک ریفارم ایکٹ آیا تھا، اس میں اس وقت کوئی بھی ڈالر کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت لے سکتا تھا، باہر لے جا سکتا، لا سکتا تھا، اس وقت ڈالر نے لوگوں نے خریدے ہوئے پڑے ہیں، اور 2008 تک تو یہی راہ چلتا رہا۔ 2008 کے بعد انہوں نے اس پر پابندیاں لگائیں،
اب تو $1 کے لیے بھی آپ کو ID دینی پڑتی ہے. تو لوگ اس سے خوفزد ہیں کیونکہ جب سے FBR نے اور FIA نے لوگوں کو بلایا کہ ان کو 4 گھنٹے بٹھا کے پوچھے گا آپ ڈالر لیجیے کہاں سے, لے کہاں سے آئے. لوگ اس سے خوفزد ہو کے اپنے ڈالر آپ بینکوں میں نہیں جمع کرا رہے. ایک وقت پاکستانی بینکوں میں $6 ارب تھا جو آپ کو خالی ہو چکا ہے, سارا بات کھا چکا ہے. اور تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو عزت دینی ہے, اعتماد دینا ہے. بھائی لوگوں کا پیسہ ہے, اس کو آپ ریسپیکٹلی سے لیں گے تو لوگ آپ کو کیوں نہیں دیں گے. گھروں میں چھپا کے رکھنے کو ان کو کیا فائدہ ہے. اس خوف سے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ فریز نہ ہو جائیں یا ایجنسی ہمارے پیچھے نہ لگ جائیں. جو سوال ہے ان کا بالکل صحیح ہے, ان کو عزت دینی ہوگی, ان کو تحفظ دینا ہوگا. اور ان کی جو بھی تحفظات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے بڑا رول ہے. 30 ارب پاکستان اگر ڈیفالٹ سے بچے ہوئے تو پاکستانی کی وجہ سے. تو ہمیں ان کا VIP پروٹوکول کرنا چاہیے اور ہر چیز ان کو 1 ونڈو میں ہونی چاہیے. جی ملک صاحب, قرض پر جو چلتی ہوئی حکومت ہے, معیشت ہے, مزید قرض لینے سے ہی یہ ملک اب چلے گا؟ اور دوسرا, اسحاق ڈار صاحب جو بجٹ بنا رہے ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو بڑی ذمہ داری ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے اور اب میں ایسا بجٹ دینا چاہتا ہوں جس میں غریب کو بھی ریلیف رہے, امیر کو بھی جو ہے ٹیکس دے, لیکن بزنس مین کو بھی میں اوپن ڈور کرنا چاہتا ہوں. جو پیسہ دے کے بیٹھے ہیں ان کو پیسہ ہم بجٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بلا خوف و خطر جو آپ انویسٹمنٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت یہ جاتے جاتے یہ بھی کام کر جائے کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں, اس کی لانگ ٹرم پالیسی معیشت کی بنائے. جو بھی حکومت ہے اس کو چینج نہ کر سکتے, پارلیمنٹ سے جو ہے بل پاس کرا دیں, کیونکہ 6 مہینے بعد ان کا لا چینج ہو جاتا ہے, حکومت چینج ہوتی ہے, لا بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہی کہتے ہیں لانگ ٹرم ہمیں پالیسیاں دیں تو ہمیں لمبی انویسٹمنٹ, بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں. بہت شکریہ ملک بوستان صاحب. بھٹی صاحب, میں آخری, لانگ ٹرم پالیسی تو جہاں ایک ہی رہی ہے اپنی جیب بھرنا, تو یہ لانگ ٹرم پالیسی تو ختم ہو جائے اور عوام کیا کوئی پیٹ بھرنے کی بات ہو. آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے, آخری لمحے. قاضی صاحب آپ مجھ سے زیادہ, قاضی صاحب آپ مجھ سے صاحب علم ہے. اگر حکومت لوگوں کو تحفظ دے رہی ہے اور اپنا نوٹ خربوں روپے باہر ڈالر, پاؤنڈ, یورو رکھ رہی ہے تو لوگ ان پر کیسے اعتماد کریں گے؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے, قاضی صحیح صاحب پروگرام میں ہے؟ جی ہاں, میں ہوں, بالکل. اب آج کی ڈیٹ میں ایک کمرہ ہے, اس میں آپ نے 10 لوگوں کی بجائے 50 لوگوں کو بند کر دی ہے اور سب کی آنکھیں باندھ دی ہیں, پٹیاں باندھ دی ہیں اور کمرے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور سارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. باہر بیٹھے کچھ لوگ مزے لے رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اس کا کیا اینڈ ہوگا؟ کوئی ادھر پڑا ہے ٹکرا کے, کوئی ادھر پڑا ہے, کوئی ادھر گرا ہے, کوئی ادھر گرا ہے, کوئی یہاں گرا ہے, کوئی وہاں. بھٹی صاحب, بس میں اس کا یہی جواب دوں گا کیونکہ آخری لمحے ہے کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا, اچھے لوگ آئیں گے اور اچھا وقت بھی آئے گا اس ملک کے لیے. دس کنٹری ہیز اے ڈیسٹنی. ہمیں امید ہے کہ اس کرائسس سے ہم نکلیں گے. اجازت, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.